السلام علیکم. پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری. ناظرین, کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اسے خود مختار سمجھا جاتا ہے, اور یہ خود مختار عورت جو تعلیم کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے, معاشرے کی خود ساختہ کچھ اقدار سے جب اسے ٹکرانا پڑتا ہے اور اس سوچ سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی خواتین کے حوالے سے بات کی کہ خواتین جو سیاسی طور پر, معاشی طور پر, تعلیمی طور پر ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل بھی موجود ہیں. ان مسائل کو نمٹنے کے لیے کیا ہماری خاتون کے پاس اتنا ویژن موجود ہے, اتنی اویئرنیس موجود ہے کہ وہ ان مسائل سے بخوبی نمٹ سکے اور اپنے حقوق کے بارے میں اتنی آگاہی اس کے پاس ہو, اسے معلوم ہو کہ اپنے حق کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے. اپنے پچھلے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور بڑے اہم چیزیں بھی سامنے آئیں, اور اس وقت جو مسائل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ سامنے آئے, ہم نے اس پر بات کی. اور میں چاہوں گی کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آج بھی ہم یہ بات کریں کہ خواتین کو جو مسائل درپیش ہیں, ایک طرف یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہم خواتین کی کامیابیوں کی بات کریں تو آج پاکستان میں خواتین ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہر میدان میں بہت نمایاں پوزیشنز پر ہیں. فائٹر پائلٹ بھی ہمیں خواتین نظر آتی ہیں, بام ڈسپوزل اسکواڈ کا حصہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. سیاسی میدان میں بھی خواتین بہت ووکل ہیں. تعلیمی میدان میں دیکھیں, صحت کے میدان میں دیکھیں, وہ کون سا شعبہ ایسا ہے, اگر ہم کھیل کے میدان کی طرف بھی دیکھیں تو اس میں خواتین ہمیں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرتی بھی نظر آتی ہیں. لیکن پھر بھی اسٹیریوٹائپس موجود ہیں, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آج کی اس ڈسکشن میں جو پینلسٹ مجھے جوائن کریں گے ان کے انٹروڈکشن آپ سے کروا دوں. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. زرتاج, بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ قادر صاحبہ موجود ہیں, آپ وائس چانسلر ہیں فاطمہ زینہ ویمن یونیورسٹی کی, آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور جودہ طیار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کمشنر راولپنڈی ڈویژن. سر, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, ہمیں وقت دینے کے لیے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے جو انہوں نے اس فیلڈ میں دیا, اور والنٹرلی جس طرح سے کام کرتی رہی ہیں, یقیناً اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. طاہرہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور ناظرین, فاطمہ زینہ ویمن یونیورسٹی میں ہم موجود ہیں, اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بہت سارے اچھے سوالات, متفرق سوالات اور دلچسپ قسم کے سوالات جو تھے وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئے تھے سامنے. آج بھی ہم چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئیں, ان کے سوالات لیں, ان کے کامنٹس لیں, کیونکہ یہ بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں. اور ایجنٹس آف چینج یہ ہیں, تو یہ جا کر میرا خیال ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا رول بھی پلے کر سکتی ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ مزید ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اسٹوڈنٹس کی طرف جاتے ہیں, ان کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے کہ ان کو مطمئن بھی کر پائیں. اوور ٹو آڈینس, مائک لے لیجیے گا, سوال کریں اور ساتھ میں اپنا انٹروڈکشن بھی کروائیے گا. میرا نام رمشا خورشید ہے اور میں کمپیوٹر آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا جو کوشچن ہے وہ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. میرا میڈیا سے اور زرتاج گل سے کوشچن ہے کہ زرتاج گل نے بولا تھا کہ یہ ہمیں اسٹرانگ وومین کو کیا کہتے ہیں ایز این انسپریشن اور رول ماڈل دینا چاہیے, اور یہ ہم تھرو میڈیا پورٹری کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ میڈیا ہمیشہ اپنے ڈراماز میں جو وومن ہے اس کو بیچارہ اور اس کو لاوارث اور روتا روتا دکھاتے ہیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم کیا ان ریٹنگز کی وجہ سے اسی طرح وومن کو دکھاتے رہیں گے اور ورلڈ کی طرف اپنی جو وومن ہے اس کی ایک ویک امیج کو پورٹری کریں گے, یا ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور کیا کہتے ہیں کچھ انوویٹو چیز لے کے آئیں گے جس سے ہم وومن کو ایک اسٹرانگ رول ماڈل انسپریشن پورے ورلڈ کے لیے دکھائیں گے. ٹھیک ہے رمشی, اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ دو ایکسپریمنٹس پہ دکھاتے ہیں ہم خاتون کو, یا تو وہ اتنے ہائی لیول پہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی نہیں پوچھتی, یا پھر وہ بیچاری اتنی روتی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ روتی رہتی ہے. کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں پھر زرتاج سے اس کا جواب لیں گے. جی, مائک لے لیجیے گا. کوشچن میرا یہ ہے کہ میم ہم ہمیشہ آن دا بیس اس طرح سوسائٹی پہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وی فرام ہمارا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے, تو اسلام نے ڈیفینیٹلی ایک چیز سپیریورٹی تھوڑی سی سپیریور تو دیا ہے نا مین کو, تو آپ اس چیز کو کیوں نگلیکٹ کر دیتے ہیں؟ آئی ایم تاشفین جمل فرام انوائرمنٹل سائنسز. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ہیلپ لائن کا بتایا, وہ بتایا صرف پنجاب کے لیے, سندھ کے لیے, ان ایریاز کو کور کیا. میں ہوں بیسیکلی کشمیر کی, آزاد کشمیر. تو کیا یہ ہیلپ لائن کا ایسا اسٹیپ لے رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی ہیلپ لائن کہ وہ بھی اپنے
حقوق سے اویئر ہوں وہ بھی اپنی کمپلین کر سکیں. کوئی ایسی ہیلپ لائن آپ لوگ کوئی اسٹیپ لیں گے کہ ایسی ہیلپ لائن ہو ان کے لیے بھی؟ السلام علیکم, آئی ایم سیدہ نائمہ اور میں انوائرمنٹل سائنسز سے ہوں. تو میں فیمنزم پہ اتنا بلیو نہیں کرتی, لیکن میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ہم فیمنزم کے نام پہ ہم مردوں کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے اس طرح سے دیکھا کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں انہی عورتوں کو جو پہلے سے ایک لگزوریس لائف گزار رہی ہیں, اور وہی مردوں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں اور انہیں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. ہم نے باتیں بھی بہت اچھی کر لی, ہم نے لاز بھی بنا لیے, ہم نے انسٹیٹیوشن بھی بنا لیے, لیکن ہم امپلیمنٹ کس جگہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں امپلیمنٹ کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن جن ایریاز میں ضرورت ہے وہاں پہ نہ میں نے کوئی انسٹیٹیوشن دیکھا ہے نہ میں نے کوئی اس طرح کا امپلیمنٹیشن. ہم لوگ کس طرح سے میک شیور کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ لاز بنا رہے ہیں یا جو ہم باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی ہیں, لیکن کس طرح سے ہم میک شیور کریں کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں جن کو چاہیے, جن کو ضرورت ہے اس چیز کی. I'm Muntaha Tarat from Environmental Sciences Department. میرا کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب خواتین میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا کری؟ کیا وہ کوئی ووکیشنل ٹریننگ پروگرام جیسے این جی او اسٹارٹ کرتی ہیں؟ کیا گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح کا کوئی انیشیٹو ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کی بہت پرائمری ایمفیسس یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی خواتین کو بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز دینی چاہیے, کیونکہ بہت ساری خواتین ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وکٹم بنتی ہے. کے پی یا ایبٹآباد کے ایریا میں آج بھی بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ پور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ان کی امپروومنٹ کے لیے گورنمنٹ کیا کیا کر سکتی ہے؟ السلام علیکم, میرا نام حرین تنویر ہے اور میں انوائرمنٹل سائنسز سے ہوں اور میں سیالکوٹ سے ہوں. اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں اپنے جو ہے ایک فیملی ممبر کے ساتھ ایک جگہ پہ گئی جہاں پہ ایک ورکنگ وومن جو ہے اس کے اوپر بہت لوڈ تھا اور وہ کام کر رہی تھی. ہم نے جسٹ ان سے ایک چھوٹا سا کام کروانا تھا اور وہ بہت فرسٹریٹڈ ہوئی تھی کام کرنے کی وجہ سے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ میں آپ کا کام ابھی نہیں کروں گی, آپ اٹھ جائیں. تو ہم نے کہا کہ آپ بس دیکھ لیں کہ کیا کام ہے, ہم کل دوبارہ آ جائیں گے. تو وہ کہنا شروع ہو گئی اگر آپ نہیں اٹھی تو میں آپ کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی. ایسے بھی کیسز ہیں کہ لوگ اب اس چیز کو اس طرح یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح, میں اتفاق کرتی ہوں آپ کی بات سے. اس قسم کی چیزیں ظاہر ہے, لیکن یہ تو اسی وقت تبدیل ہو سکتی ہے نا کہ جب ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ اور سوالات لیتے ہیں. جی, میرا نام جویریہ یاسین ہے, میں سی ایس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا ایک یہ پوائنٹ آف ویو کہ ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, بہت اپنے لڑکیوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں, ان کو حقوق بتاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر ظلم کرنے والا تو ایک مرد ہے. اس کو ہم اپنے لڑکوں کو, اپنے بچوں کو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے. آتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف, ان کے جوابات لیتے ہیں اور دوبارہ پھر آپ کی طرف آئیں گے. جی زرتاج. ایک تو سب سے پہلی جو ایک بچی نے ہم سے بات کی کہ ہمارے خواتین اتنی بھی مظلوم نہیں ہے تو پھر کیوں ہمارے ڈراموں کے اندر اتنا اس کو دکھایا جاتا ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاتی ہوں کیونکہ میرا تعلق فاٹا سے ہے. پچھلے 5 سال لوگوں کو یہ کہتے رہ گئی کہ آپ فاٹا کے بارے میں بات کرتے اور آج تک آپ نے پشاور کی لمٹ کراس نہیں کی ہیں, اور آپ جو ہمارا ایک ایسا ایکسٹریمسٹ فیس فاٹا کا دکھاتے ہیں اور اسپیشلی بچیوں کے ساتھ سلوک کے لحاظ سے بھی ویسا نہیں ہے. آپ اگر وہاں پہ جائیں, وہاں پہ میڈیا جائے, کیونکہ پہلے تو میڈیا کو ایکسیس ہی نہیں تھی, اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فاٹا کے بارے میں جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں ویسا نہیں ہے. آپ ان کا کوئی برائٹ سائڈ بھی دکھائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ہمیں اب اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے رول ماڈلز کو پازیٹیو وے میں دکھانا شروع کریں تاکہ آگے جو لوگ ہیں وہ ہمارا اس طرح کا کوئی نہ کلچر پورٹریٹ کر سکیں کہ ہم صرف اور صرف مظلوم ہیں. ہمارے پاس ایسی بھی رول ماڈلز ہیں خواتین کے بارے میں جن کے اوپر ہم فخر جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور وہ یہاں تک آ گئی ہیں. سیکنڈ بات جو ایک بچی نے ابھی کہی ہے اسپیشلی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم خواتین کو ان کے رائٹس بتاتے ہیں, لیکن مردوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر کس نے کام کرنا ہے. میں ہنزا گئی, بڑی کلوز کمیونٹی ہے اور مجھے بڑا فخر ہے, اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو اربنائزیشن اور یہ ایک بہت زیادہ اسٹار ڈم کا دور ہے یہ وہاں نہ جائے اور وہ کلوز کمیونٹی ہی رہے. میں نے وہاں پہ دیکھا, میں جس بچے سے ملوں, جس لڑکے سے ملوں, جس مرد سے ملوں, اس کی آنکھوں میں حیا, وہ بات کرتے ہوئے ایسا ہو کہ مجھے اپنے آپ کو بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی خواتین کی عزت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہماری مائیں ہمارے گھر میں ہمیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی خاتون کی طرف غلط نظر سے دیکھو گے, آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے.
اور ہم ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو لڑکا یا جو مرد آپ کو کسی پرنسس کی طرح شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی ملکہ کا بیٹا ہوگا. یہ وہ ہے. تو ماں کی تربیت, یقین کریں کہ ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو آپ ہمیں کہتے ہیں نا, ایک بچی نے کہا کہ جی آپ تو ادھر ہی وہ دے رہے ہیں, لا دے رہے ہیں جدھر ضرورت اتنی نہیں ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دیتی ہوں, میں ڈس ایگری کرتی ہوں. میں جب جاتی ہوں, میں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں ڈی جی خان میں کھلی کچہری لگاتی ہوں. میرے پاس سارے گورنمنٹ آفیشلز موجود ہوتے ہیں, میرے پاس ساری بیوروکریسی موجود ہوتی ہے. 200-300 مردوں کے بیچ میں ایک گاؤں سے خاتون جو مار کھا کے آئی ہوتی ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی جو وہاں پہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آتی ہے اور مجھے مسئلہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر نے یا میرے والد نے یا گاؤں کے نمبردار نے میرے نال اے ظلم کیتا ہے, ہن تو میرے کو انصاف دلاؤ. وہ بولتی ہے اپنے اس کے لیے, حق کے لیے. جہاں پہ پڑھی لکھی خاتون میرے پاس آتی ہے کہتی میم ہم نے آپ سے سائٹ پہ بات کرنی ہے. سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اتنا ٹائم ہے کہ کیا وجہ نہیں, ہم نے آپ سے سائٹ پہ بات کرنی ہے. پہلے تو اس کو 10 منٹ لگتے ہیں یہ کہنے کہ میری آئی ڈی آپ نے کسی کو نہیں بتانی, میں کس گھر سے ہوں. پڑھی لکھی خاتون کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں. پھر جب وہ مجھ سے قسمیں وعدے لے لیتی ہے کہ میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کروں کی بات, تب وہ جا کے بتاتی ہے کہ میرے گھر میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میرا صرف آپ کو مائنڈ سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہمیں تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بات بھی کرنے کی ضرورت ہے. خاموشی کسی چیز کا بھی, خاموشی تو ویسے ہی کفر ہے. آپ ایمان کے آخری درجے کے اوپر ہیں جب آپ بات نہیں کرتے ہیں, آپ اپنے ظلم کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ نے جب تک ووکل نہیں ہونا پڑے گا, چاہے آپ جس بھی طبقے سے ہوں, آپ کو انصاف نہیں مل سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ کوئی پاورٹی کے حوالے سے بات کی تھی اسٹوڈنٹ نے کہ گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے. ایک گورنمنٹ آپ نے پاورٹی کے لحاظ سے بھی بات کی, ایک آپ نے ہاسپٹلس کے لحاظ سے ایک بچی نے پراپرلی مجھے بتایا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے, مدر اینڈ چائلڈ کی بات آتی ہے. میں آپ کو ابھی پنجاب کے لحاظ سے بتا دوں کہ ہم لوگوں نے ابھی مدر اینڈ چائلڈ الگ ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کے اوپر, لینڈ ریکوزیشن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. ہم صرف مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. جہاں تک آپ نے کے پی کے کی بات کی, دیکھیے کے پی میں ہم لوگوں کے جو انڈیکیٹرز تھے پبلک کے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور پولیس ریفارم, اس کے اندر بہتری آئی تھی. تو ہم لوگوں کو اگلی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے پی کے میں ملی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ 100% چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کے پی کے اندر یہ لا کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جو خاتون اپنی پریگنینسی کے اندر آ کے الٹرا ساؤنڈ کروائے گی ہم اس کو پیسے دیں گے. گورنمنٹ اس کو پیسے دے گی تاکہ اس کی ہمیں ہیلتھ کا پتہ چل سکے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے 500 روپے 600 روپے وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی نہیں دے سکتی ہیں, اور کہتے ہیں یہ شوائیں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے پراپر اویئرنیس پروگرام کے پی کے اندر رکھا تھا کہ خواتین کو, جو پریگننٹ خواتین ہیں, ہم ان کو ایک تو فیسیلیٹیٹ کریں کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ کیئر کی, اور دوسرا ہے کہ ہم نے اس کو انسینٹیو رکھا تھا کہ اگر آپ 3 الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو ہم آپ کو اتنا وظیفہ یا اتنے پیسے گورنمنٹ کی طرف سے دیں گے. ٹھیک, جی جی سوال جو بچی نے کیے آزاد کشمیر والی, اس کا جواب میں دیتا چلوں کہ بیسیکلی بیٹا بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو تو بھی پنجاب کی حد تک ہے, اسلام آباد کی حد تک ہے, لیکن یہ بہت سارے انیشیٹو ہم اسلام آباد سے یا لاہور سے یا پشاور سے شروع کرتے ہیں. ان کا جب ایک ڈیمانسٹریٹو افیکٹ آتا ہے, ایک وہ جو جسے کہتے ہیں نا بیسٹ پریکٹسز سے آپ سیکھتے ہیں, تو اسی طرح پھر باقی صوبے کاپی کرتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ آپ کے آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی اگر اس کو تھوڑا اسٹڈی کرے گی. اب آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں میں کسی نہ کسی سے بات کروں گا تاکہ یہ اچھے انیشیٹو وہاں پہ بھی کاپی کیے جا سکیں. زرتاج نے بھی بات کی کے پی کے کی, تو میں بھی تھوڑا سا کے پی کے میں سیکٹری ایجوکیشن رہا ہوں, تو میں ایک اینیکڈوٹل ایویڈنس آپ کو ایک دوں گا ایک قصے کا. ایک وہاں پہ ایک ٹرائبل ایریاز میں مشر یا ملک ہوتے ہیں, تو وہ ایک دفعہ کسی میرے سینئر کولیگ کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ لڑکوں کا اسکول اور کالج ہے لیکن بچیوں کا اسکول, ہائر اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا کالج وغیرہ کوئی نہیں ہے.
وہ اتنا فارورڈ لکنگ وہ ملک تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آج سے 20 یا 15 سال بعد ہوگا یہ کہ یہاں کے سارے مرد جو ہمارے ہیں وہ پڑھ جائیں گے, بچیاں ساری ان پڑھ رہ جائیں گی, اور ہوگا یہ سارے جو ہیں وہ پھر دے ول سیک آؤٹ ایجوکیٹڈ ویمن فار دیئر اسپاؤزز اینڈ وائفز, اور وہ سارے پشاور سے یا پنڈی سے یا اسلام آباد سے شادیاں کریں گے, اور یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ اچھی بچیاں اچھے گھرانوں کی جو ہیں وہ ان کو اچھے رشتے نہیں ملیں گے. تو ہز آئیڈیا واز کہ جی آپ بچیوں کے لیے بھی اسکول بنائیں تاکہ یہیں پہ بچیاں جو ہیں ایجوکیٹ ہوں اور یہاں کی کمیونٹی میں اندر ان کے مطلب رشتے ہو سکیں اور ان کو اچھے رشتے مل سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا فارورڈ لکنگ وہ مرد تھا کہ اس نے وہ عورتوں کے مسائل کو وہ فیوچرسٹکلی دیکھتے ہوئے اس نے یہ انٹرونشن کی اور اس اینگل سے دیکھا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ سارے مرد بھی برے نہیں ہوتے. بینگ دا اونلی مین ممبر آن دس پینل میں تھوڑا سا ایڈوکیسی کروں گا مردوں کی, اور باہر جا کے جواب دینا لوگ پوچھیں گے آپ سے. اینڈ آن اے سیریس نوٹ, مطلب ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا, اور آپ کافی ساری خواتین یہاں پہ اگر نیوٹرلی اس کو دیکھیں گی تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن مرد نہیں ہوتا, کئی کیسز میں عورت ہی خود ہوتی ہے. ویدر اٹس طاہرہ مجھ سے ڈس ایگری کر رہی ہے, لیکن ویدر اٹس اے ساس, ویدر اٹس اے نن, بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں ان کو عورتوں کو بھی بیسیکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ تھوڑا سا رویہ ایسا رکھیں کہ ایجوکیٹ سب کو کرنا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری. بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ کتنا وقت ملے گا, آپ لوگوں کو میری سفارش کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, حالانکہ سفارش بری چیز ہے. آخری بات سب سے پہلے لیتی ہوں کہ ساس اور نند بھی عورت ہوتی ہے, اور ساس بھی کبھی بہو تھی, اور یہ وہ اس طرح کے گھسے پٹے ڈائلاگ میرا خیال میں اب وقت آ گیا ہے 21ویں صدی میں کہ ہم تسلیم کریں کہ پیدرسری نظام میں, جس کو انگریزی میں پیٹریارکل سسٹم کہتے ہیں, ایک پیدرسری نظام میں عورتیں بھی اتنی ہی سوشل کنڈیشننگ کے تحت بڑھتی ہیں, پڑھتی ہیں اور نشو و نما پاتی ہیں, جس میں لڑکے اور مرد نشو و نما پاتے ہیں, ریئر ہوتے ہیں اور نرچر ہوتے ہیں. لہذا اگر پورا کا پورا معاشرہ ایک پیٹریارکل سسٹم کے اندر ہے جس میں عورتوں کو کمتر درجہ سمجھا جاتا ہے, کمتر انسان سمجھا جاتا ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ ساس اور بہو کے اندر پیار, محبت اور عزت کا رشتہ قائم ہو. کسی نے سوال یا کامنٹ کیا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان فیمنزم. یہ فیمنزم کیا چیز ہوتی ہے؟ جی, فیمنسٹ اپروچ میں مردوں کے خلاف ہرٹ کرتا ہے فیمنزم. یہ آپ کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ میں بالکل اتفاق آپ کے ساتھ نہیں کروں گی, کیونکہ آپ نے فیمنزم کے بارے میں جن کتابوں میں پڑھ رکھا ہے وہ پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. میں ایک پاکستانی فیمنسٹ ہوں, بہت فخر سے میں ایک پاکستانی فیمنسٹ ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ فیمنزم کی وہ تعریف یا وہ ڈیفینیشن مجھ پر صادق بیٹھتی ہے. فیمنزم میں انگریزی میں بولوں گی, پھر اردو میں اس کا ترجمہ کروں گی. فیمنزم از دیٹ ریڈیکل نوشن, فیمنزم از دیٹ ریڈیکل نوشن دیٹ ویمن آر ہیومن بینگس. اب اس میں کون سی وہ زمین کو ہلا دینے والی زلزلہ آمیز اور ایک ذہن کو ہلا دینے والا ایک تصور ہے کہ عورتیں انسان ہیں اور ان کو انسان تصور کیا جائے, یہ فیمنزم کی تعریف ہے. تو کیا پھر ہم سب اپنے آپ کو فیمنسٹ کہلانا پسند نہیں کریں گے؟ فیمنزم پاکستان میں وہ تصور ہے کہ ہم پیدرسری نظام, ایک میل ڈومینیٹڈ عورتوں سے نفرت کرنے والے نظام کے نیچے سے نکل کر
उभरना चाहती हैं, हम खुद मुख्तार बनना चाहती हैं, हम अपने फैसले खुद करना चाहती हैं, हम जो पैसे कमाती हैं उनके ऊपर कंट्रोल खुद रखना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि हमारे लिए अस्पताल और डॉक्टर और लेडी हेल्थ वर्कर और ट्रेन दाई हो, ताकि 20-22-25 हजार औरतें हर साल सिर्फ बच्चा पैदा करने में ना मर जाएं। 23 मिलियन बच्चों में से 75% स्कूल से बाहर बच्चियां ना रहें। अगर इसको फेमिनिज्म कहते हैं तो फिर मैं बहुत खुशी फखर से फेमिनिस्ट हूँ। कलामी मैं चाहती हूँ कि इसको जरा मजीद क्लियर कर दीजिएगा। सिस्टम की आपने बात की, मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स बच्चियां चुके हमारे सामने मौजूद हैं, जरा मजीद इसको क्लियर करें कि एक बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है, क्योंकि मैट्रियार्कल भी जाहिर है कि वो भी इसका हल तो नहीं है ना, उसकी तरफ भी हम नहीं जा सकते। कतई तौर पे नहीं कहा कि सारी की सारी औरतें हुकूमत करें और मर्द घर बैठ जाएं और बच्चों की नशो नुमा करें। मैं ये कह रही हूँ कि जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस अगर रेडिकल नोशन है तो फिर मैं फेमिनिस्ट हूँ। बराबरी और मुसावात और अदल इंसाफ के साथ अगर हम औरतों से नफरत करना बंद कर दें, हमारा मजहब हमें बराबरी और मुसावात की बार बार तलकीन करता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर कुरान के अंदर औरतों से नफरत नहीं की गई, कुरान की ये आयत है कि जिस दिन पहाड़ गिरा दिए जाएंगे और वो कयामत का दिन होगा तो वो बच्ची तुमसे सवाल पूछेगी कि मुझे किस जुर्म के लिए जिंदा दरगोर कर दिया गया था, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा और तुम्हारे लिए सख्त तरीन सजा होगी। ये कुरान की आयत है। जिस आदमी के घर में बच्ची पैदा होती है तो वो शर्म और गुस्से से उसका मुंह लाल पीला नीला हो जाता है और वो छुपता फिरता है और वो सोचता है कि क्या वो इस बच्ची को, क्योंकि लड़की पैदा हो गई, शर्म का बायस है, तो क्या उसको जिंदा दरगोर कर दे। कि तुम्हें पता हो कि तुम कितना गलत फैसला करते हो उसको जिंदा दरगोर कर दे। बिल्कुल की आयत। आपका जवाब भी इसको आ गया। फेमिनिस्ट फेमिनिज्म। जी ठीक है, किंजा इसका भी जवाब आ गया। डॉक्टर समीना साहब एक मैं आपकी एग्जांपल दे दूं खवातीन से रिलेशनशिप की, या कि वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं या जेलस होती हैं या इनवियस होती हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने जिस इलाके डीजी खान से फ्यूडल लॉर्ड्स को हरा के मैं आई हूँ डायरेक्ट इलेक्शन में, अगर आप मेरी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन की पूरा एनालिसिस निकाले तो मुझे सबसे ज्यादा वोट खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर पड़ा है कि मेरे अपोनेंट को, फ्यूडल लॉर्ड को, खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे वो 85 या 45 के वोट को क्रॉस नहीं कर सकी। मैं वहाँ पे 600 और 800 के ऊपर थी। तो सेकंड बात कि ये जो खवातीन हैं, ये अगर आप उनके साथ मतलब इंटरैक्ट करें, चाहे वो देहाती हो चाहे वो शहर की हो, टॉर्चर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आजकल हर शख्स को है, क्योंकि हमारा माशरा इनटॉलरेंट हो गया है। हमारे माशरे में इक्वालिटी का हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर मैंने अपने 30,000 जलसों में जो मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन किए हैं, मैंने अपना वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के बाद अपनी स्पीच से लिया है, क्योंकि मेरे बारे में कहते थे ये थाने कचहरी की सियासत कैसे करेगी, तो मुझे साबित करना होता था। मगर मैंने खवातीन के जलसों में स्पीच नहीं की, क्योंकि खवातीन सिर्फ और सिर्फ मेरे से गले मिलती थी और मेरे साथ सेल्फियां उतरवाती थी। वो कहती थी हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हें क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात हो। तो खवातीन को स्ट्रांग कर सकती हैं, लेकिन मर्द के बगैर इसलिए एग्जिस्टेंस नहीं है कि जहाँ पे हम इस्लाम का नाम यूज करते हैं कि इस्लाम ने हमें कितनी इक्वालिटी दी है। मुझसे उलमाए कराम शायद कॉन्ट्रडिक्ट करें, मुझे नहीं पता उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है। जितने मुझे इस्लाम की नजर है, मुझे लगता है इस्लाम में खातून को ज्यादा प्रिविलेजेस हासिल है मर्द के मुकाबले में, क्योंकि हम उस उम्मत मोहम्मदी में से हैं कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तशरीफ लाती थी तो रहमतुल लिल आलमीन
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس جہاں کے مالک ہے، ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا، وہ اٹھ کے اپنی چادر بچھا دیتے تھے اور وہ ان کے اوپر تشریف رکھا کرتی تھی. تو پھر کون ہمیں کہتا ہے کہ اسلام نے آپ کو درجہ نہیں دیا ہے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمینہ صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے. بہت سارے سوالات اسٹوڈنٹس نے کیے، کامنٹس بھی کیے، تو میں چاہوں گی کہ ذرا ان کو رسپونڈ کریں. میں اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز جو بنتی ہے، جو قانون بنتا ہے یا جو پالیسی بنتی ہے، اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے. اسی قانون کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور ابیوز بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ قانون غلط نہیں ہوتا. اب جو بچیوں نے بات کی ہے میڈیا کی، میڈیا پہ مظلوم عورت بھی دکھائی جاتی ہے، اور میرے دل میں بھی یہ ہے کہ کیوں دکھائی جاتی ہے، مگر جب وہ اسٹرانگ عورت دکھاتے ہیں ان کا بھی ایک جو بیلنس ہوتا ہے بٹوین اے وومن ہو اسٹرانگ اینڈ اے وومن ہو انسولینٹ، وہ انہوں نے تمیز ختم کر دی ہے مجھے لگتا ہے. اس لیے ہم دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آج کل، کہ جو اسٹرانگ عورت ہے وہ بدتمیز عورت وہ دکھا رہی ہیں، جو وہ ہے نہیں. آپ لوگ ڈرامے دیکھتے ہو، آپ کی وجہ سے مجھے بھی کچھ دیکھنے پڑتی ہیں کیونکہ آپ گروپس میں ان کی باتیں کرتے ہو، اس لیے میں بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتی ہوں. مگر میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جینڈر پیرٹی یا جینڈر ایکوالٹی یا جینڈر بیلنس کے لیے ضروری ہے کہ جب مردوں کی ہم تربیت کریں، تربیت آپ نے کرنی ہے. بیٹا تعلیم کے ساتھ پہلے ہمیشہ تربیت کا نام آتا تھا، اب تربیت ہم نہیں کرتے کیونکہ انگریزی میں تربیت کا متبادل لفظ نہیں ہے. یہ میں بڑے وصوف سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں لنگوسٹ ہوں. انگریزی میں تربیت کا لفظ نہیں ہے، چائلڈ ریئرنگ یا نرچرنگ، اس سے بالکل فرق ہے. تربیت وہ چیز ہوتی ہے جو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتی ہے، جو آپ آسموسس سے حاصل کر لیتے ہیں. آپ کے گھروں میں آپ بڑے ہو کے اپنی کتنی ماؤں کی چیزیں، آپ اپنی ماؤں کی آواز بنو گے نا آپ نے. مگر جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا یہ ہے کہ آپ اس ماں کی آواز میں اپنی آواز بھی شامل کر کے جو تھنکنگ پروسیس ہے اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے آگے جو آپ کے زیر سایہ لوگ آ رہے ہیں وہ بدلو، اور وہ آپ بدل سکتے ہو کیونکہ تربیت آپ کر سکتے ہو. ماں ہونے کے ناطے سے اللہ نے آپ کو یہ سچ بخشی ہے. یو کین کریٹ، اونلی اے وومن کین کریٹ اینڈ ہیو اے چائلڈ. تو یہ آپ کی مطلب یہ آپ کا تشخص ہے کہ آپ اس تربیت میں آپ اپنی آواز شامل کر کے بیٹوں کی بھی اس طرح تربیت کرو کہ وہ فعال شہری ہوں اور ان کو پتا ہو کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ کس طرح ملنا ہے. جیسے ابھی یہاں ذکر ہوا کہ حنزہ کے مرد جو ہیں ان کو سکھایا گیا ہے نا، پھر سیکھ سکتے ہیں. ہمارے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں. کوئی ان کو سکھائے، کوئی ان کی تربیت کرے. تھینک یو. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین اس وقت، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک مرتبہ پھر آڈینس کی طرف سے آئیں گے اور ان کے سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے نورین بشیر صاحبہ نے. آپ ڈائریکٹر ہیں کمشنر آفس راولپنڈی ڈویژن. نورین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ آڈینس کی طرف چلتے ہیں اور مزید سوالات پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی اوور ٹو یو. میرا کوشچن آپ سے طاہرہ صاحبہ سے. جی پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچیوں کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں. ان کو وہ زیادہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتی. وہ کہتی ہے، پیرنٹس کہتے ہیں آپ نے پڑھ لکھ کے آگے کیا کرنا ہے، بچے ہی سنبھال لیں، گھر ہی سنبھال لیں. تو ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ زیادہ اچھا گھر سنبھال سکتے، یہ انہیں نہیں سمجھ آتی. تو ٹھیک ہے، یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے. طاہرہ صاحبہ سے اس کا جواب میں لوں گی. میرا نام ماہنور ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. تو میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو لاز بن رہے ہیں، اویئرنیس ریزنگ پروگرام جتنے بھی ہیں، یہ چیزیں کب تک، مطلب کتنا عرصہ لگے گا کہ گلگت بلتستان میں بھی یہ اویئرنیس آئے گی کہ وہاں کی بھی جو عورتیں ہیں جو ابھی تک پڑھی لکھی نہیں ہیں، جن کو اس چیز کی نیڈ ہے، تو کتنا مطلب میں پوچھنا چاہوں گی ٹائم لگے گا کہ یہ چیز وہاں تک بھی آ سکے. ٹھیک ہے، ضرور اس کا جواب دیتے ہیں. جی مائک دے دیجیے گا، کچھ اور سوالات لیتے ہیں. میرا کوشچن بیسیکلی پینل سے یہ ہے، میں یہاں پہ ریموٹ ایریاز کو ایڈریس کرنا چاہوں گی جہاں پہ فیوڈل لاٹ سسٹم ہوتا ہے، اور وہاں پہ سرتاج
راج گل جیسی انسپریشنل پرسنالٹیز نہیں ہیں جو ان کی وائس کو ریز کر سکیں. جس طرح ہمارے پاس الیکشنز ہوئے تھے ابھی اپریل میں, اور فاٹا کے کچھ ایریاز میں یہ ہوا تھا کہ ویمن کے پاس رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے جو انٹرنل سندھ کے ایریاز ہیں جہاں پہ جاگیرداری اور وڈیرا سسٹم ہے, اور وہاں پہ مطلب لڑکیوں کو اپنے رائٹس اویل کرنے سے روکا جاتا ہے, اور کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں حکومت ہمیں بے بس نظر آتی ہے. تو میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا اسٹیپس لے رہی ہے. میرا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ اٹک کے گاؤں بسال سے ہے, اور وہاں بیسک نیچرل گیس بھی اویلیبل نہیں ہوتی لوگوں کے گھروں میں یوز کے لیے. اس لیے اکثر جو عورتیں ہیں وہ کمپریس نیچرل گیس کے سلینڈر یوز کرتی ہیں, اور ان کو یوز کرنا اور ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اکثر جو ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہاں تو ان کا بیسک رائٹ ٹو لائف کو تھریٹ ہے نا, مطلب وہ ان کا رائٹ ٹو لائف کو اتنا تھریٹ ہے کہ وہ جی نہیں سکتی ہیں پراپر اس طرح. اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہ یوز کریں تو انہیں لکڑی یوز کرنی پڑتی ہے. پھر ہم سارے کہتے ہیں کہ فارسٹ نہیں ہے ہمارے یہاں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لا بنا دیا, اور آپ لوگوں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی ہم اویئرنیس کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن جب عورتیں یا خواتین تھانوں یا عدالتوں میں جاتی ہیں وہاں ان کو ہراسمنٹ کرنی پڑتی ہے, وہاں بھی جہاں پہ قانون ہوتا ہے. تو آپ بتائیں اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں. سرتاج کی طرف آتے ہیں. اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں جو اس بچے نے بات کی تھوڑا سا حیرت میں بھی ڈال دیا ہے. اور وی نیڈ ٹو ورک آن دس پالیسی کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب اس کو اس سلینڈر گیس کا ہی نہیں پتا, اس کی تو اپنا لائف تھریٹ ہے اس کو, تو اس کو ہم نے کیا وہ دینی ہے. تو اس کے اوپر تو بیسکلی گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف جو فنڈز ہوتا ہے یا ایلوکیشن آف فنڈز ہوتا ہے اس میں اس طرح کے علاقوں کو اور اس طرح دیہات کے ایریاز کو, اب یہ نہیں کہ سارا اربنائزیشن ہوگا, تو وہ یہی سارا پرابلم ہوا ہے کہ فنڈز وہاں تک گئے گاؤں تک نہیں گئے, تو اس وجہ سے لائف ولنریبل ہو جاتی. انفیکٹ یہ جو کالج اسکول وین ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ سلینڈر رکھے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بچے مظفر گڑھ میں 35 سے زیادہ بچے ابھی پچھلے دفعہ شہید ہوئے کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں تھے. اسی طرح رکشا کے اندر, تو اس کے اوپر تو پراپر ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ کہ میں نیکسٹ جب آپ کے ساتھ کروں تو میں آپ کے پاس پراپر پالیسی کے اوپر میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر سکوں کہ ہم نے اس کے اوپر کتنا کام کر لیا ہے. سیکنڈ, ایک اور بچے نے جو سوال کیا ہے کہ جس کا مجھے سمجھ یہ آئی کہ اصل میں ملک کے اندر دو قانون چل رہے ہیں. ایک قانون وہ چل رہا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. ایک قانون وہ چل رہا ہے جو فیوڈل لاٹس کا یا علاقے کا ہے جس کو قبائلی سسٹم بولتے ہیں, جرگا پنچایت جو اس کا سسٹم ہے, جو پیرلل چل رہا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ریٹ کو ہی وہ چیلنج کر رہا ہے. اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ کچھ ہمارے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر خواتین کو تو ووٹ کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اس کے اوپر قبائلی جرگہ بیٹھ جاتا ہے اور خواتین کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیتا ہے. اس کے اوپر ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ کیا ہے. ہمارے پاس اور فوری کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے کچھ فگرز نکالے کہ جن ایریا میں, جیسے مجھے میرے ایریا کا پتا ہے کہ خواتین کے کتنے پولیس اسٹیشن کا ریزلٹ اور کتنے % ووٹ ڈالا گیا ہے, تو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس کا ریزلٹ نکالا. الیکشن کمیشن نے ایک لمٹ لگا دی کہ اگر اتنے % اس کانسٹیچوئنسی کے اندر خواتین کو پول نہیں کیا گیا کسی بھی وجہ سے ووٹ, چاہے زبردستی نہیں ہونے دیا گیا یا کوئی وجہ تھی, پولنگ اسٹیشن دور تھا, ہم نے اس الیکشن کے ریزلٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے. ہم نے وہ الیکشن ہی ختم کر دیا اور ہم نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ جو بائی الیکشن ہوگا جب تک خواتین وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالے گی ہم آپ کے ریزلٹ کو آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہمارے سامنے آئے وہ اس میں یہ تھا کہ اس کے اندر تو پولیٹیکل پارٹی خود انوالو تھی, وہ ریزلٹ کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے تھے, تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو خود ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑا کہ جب تک خواتین اس علاقے کے اندر اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گی ہم آپ کے الیکشن کے ریزلٹ کو ہی نہیں مانتے, آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں بن سکتے ہیں. اور 3 ہم نے ایک فاٹا کے اندر کیا ہے, میران شاہ کے اندر ہے, آئی تھنک NA4 ہے یا کیا ہے, ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں یاد, مگر وہاں پہ داوڑ قبیلے کا تھا, ہم نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اسی طرح سوات کے اندر ایک تھا, چارسدہ کے اندر تھا, پنجاب کے اندر ابھی تک میرے خیال میں چکوال کے قریب ایک ریزلٹ آیا تھا جس کو ہم نے اس بیس پہ کالعدم قرار دے دیا تھا اور ہم نے ری الیکشن کروایا کہ جب تک وہاں پہ خواتین کے ووٹ کو ہم انشور نہ کر دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر سمینہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ اوور آل اگر آپ جو گفتگو بچیوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا میں بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اصل میں کہ
हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं ना हर चीज में। 1861 में वहाँ बिल पास हुआ था कि कालों के खिलाफ उनके हक में कि वो स्लेव्स नहीं हो सकते। 1960 की दिहाई तक वो गोरे आदमी के साथ ना खरीद सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना दुकान पे जा सकते थे। 100 साल गुजरने के बाद, 2 आलमी जंगें गुजरने के बाद, तो हम तो अभी स्ट्रगल की स्टेज में है ना। थोड़ा हौसला करें, थोड़ा टाइम दें। आप लोग, हमने सीखा, आप तक पास ऑन किया, आप सीखेंगे, आप आगे पास ऑन करेंगे। और आपका ये जिम्मा है कि आप देखें कि पैकेज डील ना करें, अच्छी चीजें चुन लें और निकाल लें और उनको आगे लेके चले। आप लोगों के पास तो बेटा वो एक्सेस है कि सारी दुनिया इज अंडर योर फिंगर टिप्स। आपके पास आपके इंटरनेट में भी, आप इंटरनेट आपके लैपटॉप से भी है और आपके फोन्स पे भी है। आप सर्फिंग करें, आप इंफॉर्मेशन लें, आप खुद अपनी अवेयरनेस रेजिंग कर सकते हैं और उस अवेयरनेस के साथ हकाइक जानें और फिर उन हकाइक को साथ लेके आगे चलें। और आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सिर्फ ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। 1000 अस्पताल बना दें, जब सास या ससुर इजाजत नहीं देंगे बहू कैसे जा सकेगी? या मियाँ कहेगा अच्छा बच्चा बीमार हो गया, तू इधर नाल चली जाए। आई हैव नोन वुमेन हु हैव सेड कि अस्पताल या डॉक्टर के पास उसी वक्त जा सकते हैं जब कोई बच्चा बीमार होता है, हमारी बीमारी इग्नोर कर दी जाती है। तो ये तो जितने मर्जी अस्पताल बने, हमने चेंज लानी है ना, आपने लानी है। तो इसलिए इस बात की अपनी जिम्मेदारी भी हमें कबूल करनी है कि ये हमने चेंज करना है और हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम ये जो कानून बने हैं इनका हम इतलाक करने में मदद करें और मावन साबित हो। सिर्फ इनके ऊपर ना छोड़ दें, क्योंकि ये तो बेबस हो जाते हैं, क्योंकि चलने तो हमारे ऊपर है ना, इन्होंने तो बना दिया। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम साथ लेके अपनी थिंकिंग चेंज करें, अपने थिंकिंग पैटर्न्स चेंज करें और गौर करें कि कहाँ सही है, क्या गलत है। तो जो आगे देख रहे हैं उससे हम वो चीज हासिल करें जो हमारी रिवायात और कल्चर से मुनहरिफ ना हो। अपने रिवायात, अपने कल्चर, अपने मजहब को साथ लेके चलना है। मैं ताहिरा अब्दुल्ला से बहुत माजूद के साथ ये कहना चाहती हूँ, बच्चों के ज़हन में ये आइडिया होता है कि समटाउ फेमिनिज्म इज एंटी इस्लाम। इट इज नॉट। नहीं, यू डिडंट से दैट, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। ये परसेप्शन ये होती है कि जो फेमिनिस्ट है उसने बारीकी सारी चीजें छोड़ दी हैं। फेमिनिज्म, हम सब फेमिनिस्ट हैं, आप सब फेमिनिस्ट हैं, आपको इसका पता नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा। इसीलिए मैंने ताहिरा साहब से कहा था इसको क्लियर कर दें आप लोग। मगर इसके लिए जरूरी है कि अपनी रवायत, अपने कल्चर, अपने मजहब से इन्हिराफ नहीं करना, उसको साथ लेके चलने, क्योंकि आप उसका हिस्सा हो। वेरी राइट, जबरदस्त। और चेंज की जो बात हो रही है बार बार, तो उसमें ये भी है कि आप ये अवेयरनेस एक तो खुद भी हासिल करें और आगे फैलाएं, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी ताहिरा साहबा। जल्दी शादी और जबरी शादी के पर आऊंगी, सवाल आया था जी, उस पे आऊंगी। उससे पहले ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में इन कवानीन का इतलाक क्यों नहीं होता? किसने सवाल किया? जी, महमूद का सवाल था ये। जी, ये एक सियासी सवाल बन जाता है बदकिस्मती से, क्योंकि कोशिश तो की पिछली हुकूमतों ने और रियासत के मुख्तलिफ अहलकारों ने कि गिलगित बल्तिस्तान को मुसावी कवानीन दिए जाएं और वही सलूक किया जाए अदलो इंसाफ के हवाले से, इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से, कौमी तरक्की के धारे के अंदर लाने के लिए। लेकिन क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, उनकी सियासी और कानूनी बैनुल अक़वामी हैसियत कुछ मुख्तलिफ है थोड़ी सी, लिहाजा कुछ वक्त लग जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। मैंने कई दफा विजिट किया है आपके इलाके को और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तरक्की भी हो रही है। ये दूसरी बात है कि चंद डिस्ट्रिक्ट मसलन अफ्तौर हो गया, इजलास हो गया, जामिर हो गया, वहाँ पर थोड़ी सी रुजत पसंदी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मैं आ रही हूँ जबरी शादी और जल्दी की शादी पर। बहुत छोटा सा, बहुत सादा सा जवाब है, और वो ये कि कानून, पाकिस्तान का आइन और ना आइन ना कानून इस बात की इजाजत देता है कि छोटी बच्चियों की या बच्चों की जल्दी शादी
और जबरी शादी कर दी जाए। और 2010 में जो 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको रेवोल्यूशन एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत आर्टिकल 25A शिक नंबर 25A लगाया गया था, जिसमें लाजिम कर दिया गया तालीम का हसूल 16 साल की उम्र तक। तो कानून ये कहता है कि 16 साल की उम्र तक किसी लड़की की शादी नहीं की जा सकती, 18 साल की उम्र तक किसी लड़के की शादी नहीं की जा सकती, इसको भी बराबर होना चाहिए 18 दोनों के लिए, वो एक अलग बहस है, किसी और दिन करेंगे। तालीम भी हासिल करनी है तमाम लड़कियों और लड़कों ने 16 साल की उम्र तक, ये आइन के अंदर मौजूद है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, इट इज ऑब्लिगेटरी to have education up to the age of 16 for girls and boys, और 16 साल की उम्र तक किसी लड़की की शादी नहीं कराई जा सकती। तो हल इसका ये है कि फौरी तौर पर अगर कोई बाप या भाई या कोई भी आपकी शादी करवाना चाह रहा है किसी 16 साल की उम्र लड़की से, तो फौरी तौर पर उसको पुलिस में रिपोर्ट कराई जाए, या इन हेल्पलाइंस का जिनका नाहिद चौधरी साहब ने जिक्र किया और औरों ने भी जिक्र किया, उस हेल्पलाइन पे टेलीफोन कॉल करें, 1043 1099 पे टेलीफोन करें। अगर टेलीफोन नहीं हासिल नहीं है आपके पास, गई इलाके में फौरी तौर पे पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करें। सिर्फ अपने वालिदैन और अपने भाइयों को ना रिपोर्ट करें, उस निकाह ख्वान को भी रिपोर्ट करें जो निकाह पढ़ाने पर तैयार हो गया है, उन जिरगे वालों को भी रिपोर्ट करें, उन जिरगा के सरबराहान और जिरगा के मेल मेंबर्स के ऊपर जाके रिपोर्ट करें। 2004 में सिंध हाई कोर्ट ने और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिरगा और पंचायत को इल्लीगल करार दे दिया, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इंसानी, गैर हर तरह के एथिकली, मॉरली, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कानून के हवाले से ये इल्लीगल हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आखिरी सवाल था राइट टू वोट सवाल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के पार्लियामान ने 2017 में एक कानून पास किया कि तमाम औरतों और मर्दों को जो ऑलरेडी इस आइन के तहत मुसावी राइट टू वोट हासिल है, तो ये ना कहें कि फाटा में औरतों के पास राइट टू वोट नहीं है, या अंदरून सेहत सिंध में नहीं है, या सराइकी वसेब में नहीं है, या कहीं और नहीं है। राइट टू वोट हासिल है। अगर कोई हमें रोक रहा है, अगर 10% से ज्यादा औरतों का वोट पोल नहीं किया जाता किसी भी पोलिंग स्टेशन में, तो इलेक्शन कमीशन को भी फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, पुलिस में भी रिपोर्ट करें, अपने तमाम लोकल काउंसिलर्स को भी रिपोर्ट करें, फौरी तौर इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, नौरीन साहिबा की तरफ से आऊंगी। जी नौरीन साहिबा, तो मुख्तलिफ सवालात आए, मैं ये चाहती हूँ इनको रिस्पॉन्ड करें, आप कैसे देखती हैं इस सारी सिचुएशन को? जितनी भी अभी क्वेश्चन रेज हुए, एक तो ये बात क्लियर है कि अवेयरनेस लेवल माशाल्लाह अभी से बच्चियों में है, इस लेवल पर बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्ली हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस तरह से नहीं ना तो देखा था ना सोचा था। तो अवेयरनेस इज देयर, और मैं समझती हूँ कि जब आप में अवेयरनेस होती है ना, यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम, यू वुड लुक फॉर अ सोल्यूशन एंड इन योर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। जैसे ताहिरा ने कहा या मैम समीना ने कहा कि चेंज तो आप बहुत बिग चेंज नहीं ला सकते, चेंज आप अपनी सराउंडिंग्स में लाते हैं, और वही सराउंडिंग्स चाहे आपकी मदर की ट्रेनिंग से शुरू होती है, एक फैमिली से शुरू होती है जिसमें बोथ फादर एंड मदर हैं, एंड देन यू एज एन इंडिविजुअल यू ब्रिंग अ चेंज बिकॉज आप क्वेश्चन करते हैं एक गलत चीज को। और दूसरी बात फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आप ही की प्रॉब्लम्स को जैसे पब्लिक रेप्स उसको कन्वे करते हैं, गवर्नमेंट भी आपके रूल्स आपकी फैसिलिटेशन के लिए बनाती है। देखें, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एक लॉ भी बन गया है, लेकिन हाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं, क्योंकि थिंग्स सिंपल नहीं होती। अभी यहाँ पे एक हम बहुत डिबेट करते हैं, अभी एक एसिड के ऊपर एक्ट बन गया है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो गई है, लेकिन अब इश्यू ये है जिसके ऊपर हमें सोचना है कि इसको कैसे हमने खत्म करना है थ्रू आर एक्टिविस्ट, मॉरली, सोशली, और फिर इसकी अवेलेबिलिटी को कैसे हमने चेक करना है। तो ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इश्यूज हैं एंड वी आर थिंकिंग वर्किंग ऑन है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल मिसाल देती हूँ
ایک بڑا فیمس، جب ہم بھی پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ہمارے کالجز میں کہتے تھے کہ جے ایف کینیڈی کے بڑا فیمس کوڈ ہوتا تھا. He says, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, because it's few people who are making this country. اور آپ ہماری فیوچر جنریشن اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی دا فیوچر مدرز ایز ویل ہو آر مور ایجوکیٹڈ. So we have faith in you people. ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. طاہرہ صاحبہ نظم پڑھنا چاہتی ہیں مختصراً، میرا ٹائم آپ لے لیں لیکن میں یہ چاہوں گی کہ مختصراً آپ پڑھ لیجیے گا. اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس اور لاچار نہیں ہم. سب ظلم و کرم جور و ستم پیش نظر ہیں، یہ وہم تمہارا ہے کہ بیدار نہیں ہم. آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پسے دیوار نہیں ہم. تم ظلم کرو اور خدا بھی رہو اپنے، ساتھی ہیں برابر کے پرستار نہیں ہم. کیوں دست نگر ہو کے جئیں برسر عالم، ذی عقل ہیں ذی علم ہیں بیمار نہیں ہم. A feminist poem from a feminist man called Habib Jalib. بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. ناظرین وقت بالکل ختم ہو گیا. زرتاج گل صاحبہ، ڈاکٹر سبینہ قادر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، طاہرہ عبداللہ صاحبہ اور اس سے پہلے جودت ایاز صاحب موجود تھے. نورین بشیر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی گفتگو ہوئی. آپ سب کے سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیے، کوشش کی کہ اپنے اینڈ پہ بہترین گفتگو ہو سکے اور آپ کے تمام تر سوالات کا ہم جواب دے سکیں. اس کوشش میں کتنے کامیاب رہیں یہ تو پروگرام دیکھ کر ہی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.